بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن حسن یعنی امام مہدی علیہ السلام موجودہ زمانے کے امام یعنی 12ویں اور آخری خلیفہ امام ہیں، جو 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند اور امام علی ابن ابی طالب کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا نام محمد اور مہدی ان کا لقب ہے اور وہ پردہ غیبت میں ہیں۔ باحکم خدا ظہور کے بعد اللہ کے فضل سے خلافہ اقتدار میں آ کر اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ امام مہدی کے ظہور کی بے شمار علامات کتب اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں ہی ملتی ہیں۔ کچھ علامات ان کے ظہور سے کافی پہلے وقوع پذیر ہوں گی اور کچھ علامات ظہور کے نزدیک وقوع پذیر ہوں گی۔ سب سے مشہور علامت دجال کا خروج ہے۔ یہ ذکر توریت میں بھی ملتا ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یعنی زمین کی گردش میں فرق واقع ہونا۔ قواعد و علم و نجوم و فلکیات کے برخلاف رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن اور 15 کو سورج گرہن لگے گا۔ سفیانی کا خروج ہوگا۔ یہ ابو سفیان کی اولاد سے ایک شخص ہوگا اور ماں کی طرف سے بنو کلب سے ہوگا، جو بے شمار لوگوں کو قتل کرے گا۔ اس کا پورا لشکر بیدا کے مقام پر زمین میں دھنس جائے گا۔ بیدا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ مشرق کی طرف سے ایک عظیم آگ کا 3 یا 7 روز تک جاری رہنا بھی علامات میں سے ہے، اور اس کے علاوہ بغداد اور بصرہ کا تباہ ہونا اور عراق پر روپے اور غلہ کی پابندی کا لگنا۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہوگا اور لوگ رکن و مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دجال کا قتل ہوگا اور بیت المقدس فتح ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا پایہ تخت شہر کوفہ ہوگا۔ مکہ میں آپ کا نائب مقرر ہوگا۔ آپ کا دیوان خانہ اور اجرائے حکم کی جگہ مسجد کوفہ ہوگی۔ بیت المال جمع کرنے کی جگہ مسجد سہلہ قرار دی جائے گی اور خلوت کدہ نجف اشرف میں ہوگا۔ آپ کے عہد حکومت میں مکمل امن و سکون ہوگا۔ بکری اور بھیڑ، گائے اور شیر، انسان اور سانپ اور چوہے سب ایک دوسرے سے بے خوف ہوں گے۔ عاجزوں اور ضعیفوں کی داد رسی ہوگی۔ دنیا سے ظلم مٹ جائے گا۔ اسلام کے غالب بے جان میں تازہ روح پیدا ہو جائے گی۔ دنیا کے تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے۔ نہ عیسائی ہوں گے، نہ یہودی، نہ کوئی اور مسلک ہوگا۔ صرف اسلام باقی رہے گا اور اسی کا ڈنکا بجے گا اور دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی اہمیت کے پیش نظر زمینی اور قدرتی علامات کے علاوہ کچھ آسمانی نشانیاں بھی امام علیہ السلام کے ظہور کے وقت ظاہر ہوں گی، تاکہ لوگ اپنے آسمانی رہنما اور نجات دہندہ کو بہتر طریقے سے پہچان سکیں اور ان کے مشن اور اہداف اور مقاصد کو عملی جامہ پہنانے میں ان کا ساتھ دیں۔ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی۔ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے نشانات بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ جیسا کہ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن چکی ہے، عرب دنیا کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ پورا ہو چکا اور پیشن گوئی پوری ہو کر اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ کون سوچ سکتا تھا کہ سرزمین عرب کے صحرا اور خشک پہاڑ سبزے سے لہرا اٹھیں گے۔ اکثر محققین اور مجتہدین کے مطابق ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں یہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ اب تک ظہور کے عام علامات تقریباً مکمل طور پر رونما ہو چکی ہیں، جبکہ بعض محققین کا کہنا ہے کہ اس وقت ظہور امام مہدی علیہ السلام کے خاص علامات بھی رونما ہو رہی ہیں یا عنقریب رونما ہونے والی ہیں۔
تمام محبین اہل بیت علیہ السلام اور منتظرین امام مہدی علیہ السلام کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال اور کردار کے ذریعے معاشرے میں حقیقی منتظر امام مہدی علیہ السلام ہونے کا ثبوت دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے حقیقی انصاروں اور غلاموں میں شامل فرمائے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت نصیب فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز پر وقت موصول ہوتی رہے۔